यहूदी के घर में पालने वाले बच्चे और यहूदियों से मिलकर आपके साथ ही आज़ादी का जंग लड़ेंगे। और मेरे ख्याल में कि आपकी हकीकी आज़ादी का हकीकी जदोजहद शुरू हो गई है। ये हकीकी आज़ादी अमेरिका से लेना चाहता है या ये हकीकी आज़ादी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लेना चाहते हैं। झूठ की उम्र बहुत कम होती है और एक न एक दिन वो झूठ बेनकाब हो जाता है। हम कोई गुलाम है। और इमरान खान ने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई और तहरीक इंसाफ के नादान वर्करों ये सब कुछ पाकिस्तान की एटमी पावर को खत्म करने के लिए, यहाँ पे इंतशार पैदा करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक मरतबा फिर एक नई वीलॉग इस होप और उम्मीद के साथ पुख्तून कौम की बेदारी, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी के सिलसिले में रिहाइश पजीर है, तो बेदारी के सिलसिले में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामीन, जिसे आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान अमेरिका के दौरे पे है। अगर आपको याद होगा तो जब इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हद तक जा पहुंची थी और एस्टेब्लिशमेंट उनसे जान छुड़वा रहे थे। पाकिस्तान दिवालिया के नजदीक था। जब इमरान खान को पता चला कि अब मैं जाने वाला हूं, तो उसी दौरान हर एक हुक्मरान और इसके साथ जो ऑफिसर होते हैं उनके राबिते होते हैं। इमरान खान के साथ दूसरा जो एक अहम पार्टनर जनरल फैज हमीद था, उनको भी इस बात का पता चला होगा। उन्होंने इमरान खान को इन्फॉर्म किया होगा, नाउ यू आर गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टरशिप। तो उन्होंने एक प्लान बनाया साइफर को यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने के लिए और ठग के बत्ती के पीछे लगाने के लिए लहराया। तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक कागज लहराया था और कह रहा था कि ये अमेरिकी साजिश है और अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई। और इसके साथ एक नारा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, हम कोई गुलाम है। और इमरान खान ने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई। और उस वक्त जो तहरीक एतमाद कामयाब बनाने के बाद जो हुकूमत आई, उसको इम्पोर्टेड हुकूमत यानी अमेरिका से इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया गया। और हमारे जितने भी पाकिस्तानी थे, आपको पता है कि हम जिहाद के नाम पे भी बहुत जल्द वरगलाए जाते हैं। हम नए पाकिस्तान के नारे पे भी वरगलाया जाता है। हमको 90 दिन की तब्दीली के नाम पे भी वरगलाया जाता है। तो इसी के साथ एक इम्पोर्टेड और अमेरिका से हुकूमत की तब्दीली का नारा लगाया और इसी तरह बेशुमार लोगों को इसी नारे से वरगला कर उस हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। झूठ की उम्र बहुत कम होती है और एक न एक दिन वो झूठ बेनकाब हो जाता है और आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और सच की उम्र बहुत लंबी होती है। तो वही इम्पोर्टेड हुकूमत और एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम के खिलाफ नारे लगाने वाले, फिर इस इमरान खान ने वहां $25,000 पर मंथ 2 लॉबीज हायर किए और उन लॉबीज का काम क्या था कि इमरान खान जो वहां पे नारे लगाते हैं, जो बयानियां बनाते हैं, ये सिर्फ वहां के अवाम के सेटिस्फेक्शन के लिए और उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए लगा रहा है। बाकी अगर हम इक़्तिदार में आ गए, हम आपके साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है उससे ज्यादा वफादार होंगे। तो आप हमारे नारों का कोई बुरा न मनाए और उसको सीरियस में लिया करें। तो इसी सिलसिले की कड़ी में इमरान खान के बेटे आजकल अमेरिका में
موجود ہے اور وہاں کے کانگریس مین اور سینیٹر سے مل رہے ہیں، اور اسی نعروں کے ذریعے پاکستان کے اندر اور باہر بہت سے نادان لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے لور بنا دیا۔ اے نادان دوستو، آج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آج تو سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ عمران خان جو ایبسالوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہے، جس کے خلاف یہ نعرے لگا رہے تھے اور آپ سب امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، تو آج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے عمران خان کے بیٹے امریکہ کس لیے گئے؟ وہ اس لیے گئے کہ ہم آپ کے زیادہ تابعدار اور آپ کے زیادہ وفادار ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے ان سینیٹر اور کانگریس مین سے مل رہے ہیں جو اسرائیل کی حمایت یافتہ اور اسرائیل کی دفاع کے لیے وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ان کو دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ لنچ بھی کرا رہے، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، ان کے ساتھ جو گلاس پڑے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقیقی آزادی کا آغاز اب ایک یہودی کے گھر میں پھالنے والے بچے اور یہودیوں سے مل کے آپ کے ساتھ ہی آزادی کا جنگ لڑیں گے، اور میرے خیال میں ہی آپ کی حقیقی آزادی کا حقیقی جدوجہد شروع ہو گئی ہے۔ تو میرا پاکستان تحریک انصاف کے ناداں اور گمراہ ورکروں کو حقیقی آزادی کی ہی حقیقی جدوجہد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو۔ ابھی آپ کو یقیناً حقیقی آزادی مل جائے گی، مگر آپ کو جو گمراہ کیا ہے اور آپ ان کی باتوں میں آئے تو ابھی تو آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بے نقاب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہی لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، مگر یہ پس پردہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہے، بلکہ ان کے زیادہ تابعدار ہے۔ ڈاکٹر حکیم سعید صاحب نے تو جب عمران خان کو جس وقت لانچ کیا تھا، انہوں نے اس وقت کہا تھا، یوٹیوب میں جا کے دیکھ لے کہ اس نے کیا فرمایا تھا کہ یہود اور امریکہ ان کو لانچ کرا رہا ہے پاکستان میں اس نظام کو لپیٹنے کے لیے۔ میرے نادان دوستوں، میرے تحریک انصاف کے نادان ورکروں، یہ سب کچھ پاکستان کی ایٹمی پاور کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ انتشار پیدا کرنے کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے، تاکہ یہاں پہ اتنا زیادہ انتشار پیدا ہو جائے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ایٹمی صلاحیت ہے، اس کو خطرہ ہے اور یہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اور یہ ان کو بہانہ مل کے ہمارے ملک میں اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے جس طرح افغانستان، عراق، ایران، مصر، لیبیا، یہ ممالک آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک پہ آئیں گے، پھر آپ لوگ پچھتائیں گے، پھر آپ لوگ انہی کے خلاف آئیں گے۔ جو عمران خان کے بیٹے گئے وہ کس سے مل رہے؟ یہ جو سینیٹرز اور کانگریس مین ہیں، یہ پاکستان کے مخالف رہے، انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے خلاف مختلف بلز اور قراردادیں پیش کیے کہ کسی طرح پاکستان کی اس اٹامک صلاحیت کو اس سے واپس لے کے اس کو نان اٹامک کنٹری ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ان کو اور خاص کر اسرائیل کو ایک ہی ڈر ہے، اور وہ پاکستان کے اتنی صلاحیت سے۔ وہ تو نتنیاہو اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے دو ہی دشمنی، ایک ایران ایک پاکستان۔ تو اگر آج عمران خان کے بیٹوں کی اس ملاقاتوں کے بعد بھی ان کے فالوور بنتے رہے اور ان کو فالو کرتے رہیں گے تو میں آپ کی اس شعور کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر اس وقت پانی سر سے گزر گیا ہوگا، تو اس لیے اب بھی وقت ہے آپ ان لوگوں کو سمجھے، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، اور ان کی دوغلا پالیسی اور ان کی جو دوغلا پن ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لوگ گونگے بہرے اور دماغ میں کام چھوڑ دیا کہ اس سب کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے۔ تو آج آپ اپنے ساتھ سوچیں
اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ عمران خان اور ان کے سرکردہ لیڈر حقیقی آزادی کی بات کر رہے، تو یہ حقیقی آزادی امریکہ سے لینا چاہتا ہے یا یہ حقیقی آزادی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتا ہے؟ اگر امریکہ سے لینا چاہتا ہے تو وہاں پہ ان کے بیٹے اور ان کے اتنی لابیز جو کام کر رہا ہے، جو ان کے چیدہ لیڈر وہ اسلامی ٹچ والا، شہباز گل والا، ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، یہ جو وہاں بیٹے ہیں تو ان سے حقیقی آزادی لینا چاہتے تھے، پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں تو پھر کیوں عمران خان بار بار کہہ رہے کہ ہم طاقتوروں سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کیا حقیقی آزادی اس طرح لیا جاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں؟ جب بات چیت کے ذریعے آپ کوئی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائے تو اس کو بقول عمران خان NRO بولتا ہے، تو کیا یہ آپ کو حقیقی آزادی دے گا یا NRO دے گا؟ اگر مخالف سیاسی پارٹی کو NRO کا نام دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان خود اس کے ساتھ جب بات کرے گا اور ایگریمنٹ کر لے گا تو اس کو کیا نام دے گا؟ فتح، جشن منانے کا نام دے گا یا حقیقی آزادی کا نام دے گا، یا اس کو بھی ہم NRO کہہ سکتے ہیں؟ میرے اس ولاگ بنانے کا مطلب اپنے نادان اور گمراہ پشتون بہن بھائیوں کو اور مسافر بہن بھائیوں کو عمران خان کی دوغلا پالیسی اور اس کی جو دوغلا پن ہے، اس کو بے نقاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا، مگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے اور آپ کو جو آنکھیں دی ہوئی، اس سے آپ عمران خان کی یہ جو حقیقی آزادی کے لیے اس کے بیٹے امریکہ گئے اور جو باتیں وہاں ہو رہی ان کو دیکھو، اور وہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور جو مطالبات آ رہا ہے اور جس کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کو اپنے کانوں سے سنو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے اس کو کمپیوٹر میں ڈال کے اس کو انالائز کرے اور پھر خود ڈیسائیڈ کرے کہ عمران خان نے جو ایبسالوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام کا نعرہ لگایا تھا، یہ حقیقی نعرہ لگایا تھا یا ہم کو گمراہ کرنے کے لیے لگایا تھا؟ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں۔ ہم آپ کی رائے کا قدر کرتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ والسلام، بختے پامان، اللہ مسپارم۔ تو سامعین، میں نے کل بھی کہا تھا کہ